خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے۔ کون بنے ہیں وارث؟ کن کو بنایا ہے وارث؟ جو مصطفیٰ ہیں، جو کیا ہیں؟ مصطفیٰ ہیں۔ اس لفظ مصطفیٰ کو پکڑے رہیے، انشاءاللہ وارث کتاب۔ اور اپنے حبیب کو مصطفیٰوں کے پاس بھیجا، غور کریے گا، اپنے حبیب کو اپنے مصطفیٰوں کے پاس بھیج کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا رسول ہے، اس کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، جو یہ تمہیں دیتا جائے لیتے جاؤ، جہاں سے روکتا جائے وہاں سے روکتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے رسول کو، اپنے حبیب کو مصطفیٰ کے پاس بھیجا، غور کریے گا کہاں بھیجا؟ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی آیت ہے، ارشاد ہوا قل الحمد للہ والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ اور کریے گا، اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب الحمدللہ کہو، اور کریے گا کیا کہو؟ الحمدللہ کہو، والسلام، اور سلام کرو، کسے کرو سلام؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں کو سلام کرو جن کو اللہ نے مصطفیٰ کر لیا ہے۔ اور کریے، اللہ نے پتہ بتا دیا نا، اللہ نے ایڈریس دے دیا کہ مصطفیٰ ہے وارث، اور مصطفیٰ کون؟ اپنے پہلے مصطفیٰ کو بھیجا کہ اے میرے پہلے مصطفیٰ، جاؤ پہلے میری حمد کرو، الحمدللہ کہو، اور اس کے بعد میرے مصطفیٰوں کو سلام کرو۔ یہ آیت کم سے کم اتنا تو اعلان کرتی ہی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ہی مصطفیٰ نہیں ہے، کم سے کم 14 مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے دنیا 14 کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا ہے بتائیے۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ، سلام کرو۔ اب دیکھتے رہیے کہ اللہ کا رسول جب اللہ کی حمد کرتا ہے تو سلام کسے کرتا ہے؟ غور کریے گا، جسے اللہ کا رسول حمد خدا کے ساتھ سلام کرتا ہوا نظر آئے وہی اللہ کا مصطفیٰ ہے، وہی وارث کتاب ہے، وہی عالم کتاب ہے، وہی مفسر کتاب ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، الحمدللہ کا مطلب کیا کہ میری حمد کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی حمد کہاں ہوتی ہے؟ اور فرمائیے گا ذرا سا، اب میرے ساتھ رہیے گا، اللہ کی سب سے بڑی حمد اس نے کہا ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کی میرے نزدیک جو قربت ہے اسی کا نام نماز ہے۔ غور کریے گا، تو نماز کیا ہوئی؟ اللہ کی قربت کا ذریعہ۔ اللہ کی حمد کب ہوتی ہے؟ کہ سب سے بڑی حمد ہوتی ہے نماز کے وقت۔ جتنی نمازیں پڑھ لیجئے اتنی اللہ کی حمد ہو جائے گی، اتنا طے ہوا نا؟ اب سنیے، اللہ نے کہا میرے حبیب میری حمد کرو اور ساتھ میں سلام کرو میرے مصطفیٰوں کو۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی حمد، تو اللہ کا نبی جب اللہ کی نماز پڑھے گا تو کیا اسے حمد نہیں کہا جائے گا؟ اور کریے گا، اللہ کا رسول اللہ کی نماز ادا کرنے جا رہا ہے، وہ ہے اس کی حمد۔ تو اب سنیے گا، بہت آسان ہو گیا، تاریخ نے بالکل چمکتے سورج کی طرح مصطفیٰ کا پتہ بتایا، اور آیت کے تیور عجیب ہیں۔ حمد کرو، میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، ساتھ میں مصطفیٰ کو سلام کرو۔ تو آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر آخری دم تک رسول جب بھی صبح کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو مسجد میں جاتے تھے تو مسجد میں بعد میں داخل ہوتے تھے فاطمہ کے دروازے پر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ غور کریے گا، اور صرف جاتے وقت نہیں، آیت تطہیر کے نزول کے بعد سے آخری لمحے تک، صبح کی نماز کے لیے گئے ہوں یا ظہر میں گئے ہوں یا عصر میں گئے ہوں یا مغرب میں یا عشاء میں، مگر ایک وتیرہ تھا، پہلے در فاطمہ پر آئے،
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ چلیے ہو گیا سلام، چلے جائیے نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ کے پھر آ جائیے۔ آپ کے صحابہ کا جرمن آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ ان کو توتن کرتے ہیں، مگر نہیں۔ رسول جب نماز کے لیے مسجد جاتے تھے تب بھی پہلے فاطمہ کے دروازے پر سلام کرتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے تب بھی فاطمہ کے دروازے پر سلام کرتے تھے۔ یا رسول اللہ جاتے وقت سلام کر لیا کافی ہے، آیت پر عمل ہو گیا، یہ آتے وقت پھر کیوں سلام ہو رہے؟ رسول آواز دیں گے عبادت خدا بندی کی حقیقت کو سمجھو، اللہ کی عبادت اسی وقت عبادت ہے، درمیان میں عبادت ہو، پہلے اور بعد میں اہل بیت پر سلام۔ ایک اور سلام پڑھے محمد علیہ محمد کے توجہ کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر یہ عمل مسلسل انجام دیا۔ پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، واپس پلٹتے وقت نماز کے بعد پھر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب لوگ کہتے ہیں سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ اسلام اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنت رسول پر عمل کرنے کے دل دادا لوگوں ساری سنتوں پر عمل کیا، مگر تمہاری نمازیں رسول کی سنت سے خالی ہیں۔ غور کریے گا جانے کے بعد دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد انگلی اٹھا کر یہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ اے مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، بعد میں مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں۔ پہلے حمد کرتے ہیں، نماز یعنی پہلے حمد خدا، پھر اللہ نے کہا کہ پہلے حمد بجا لاؤ، پھر سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو میرے مصطفیٰ ہیں انہیں سلام کرو۔ اب وہ کون مصطفیٰ ہیں؟ جنہیں رسول سلام کر کے گئے ہیں انہیں پر سلام کرتے رہو، تو مصطفیٰ مل جائیں گے، تمہیں قرآن کی وراثت کا علم ہو جائے گا، قرآن کا وارث چل جائے گا، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ اگر مصطفیٰوں کو چھوڑا، صرف اللہ کی حمد کی، مصطفیٰوں کو سلام نہیں کیا، تو پھر قرآن اپنا ایک کمال دکھاتا ہے۔ قرآن کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن رٹائی میں سب کی آتا ہے، دانائی میں سب کی نہیں آیا کرتا۔ اور یہاں اپنے دانائی میں انہیں کی آتا ہے جو مصطفیٰوں کو سلام کرتے ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کو اللہ نے وارث کتاب بنایا، اور ان کا ایڈریس اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو بتایا کہ جاؤ فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، فاطمہ اور اولاد فاطمہ اللہ کے مصطفیٰ ہیں، ان کو سلام کر لیا تو نماز بھی قبول، ان کو سلام کر لیا تو روزہ بھی قبول، ان کو سلام کر لیا تو حج بھی قبول، ان کو سلام کر لیا تو زکوٰۃ بھی قبول، ان کو سلام کر لیا تو ساری شریعت قبول، اور اگر ان کو سلام نہ کیا تو کچھ بھی قبول نہیں۔ مگر افسوس اس امت مسلمہ پر اسی بات کا ہے کہ اس امت نے کہ جو امت تاریخ ہست و بود کی سب سے عظیم امت کہلاتی ہے، اس امت نے سب سے گھٹیا کام کیا کہ اس نے سب کے دروازے پر ماتھا ٹیکا، لیکن جہاں سر جھکانے کا حکم اللہ نے دیا تھا وہیں پر اس امت نے سر نہیں جھکایا۔ اس دروازے پر یہ امت اگر آئی ہے تو سلام کرنے نہیں آئی، وہ امت احترام کرتی ہوئی اس دروازے پر نہیں آئی، یہ امت اس دروازے کی توقیر کرتی ہوئی نہیں آئی، بلکہ جب یہ امت آئی اس دروازے پر
تو کبھی آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. یہ مدینے کا منظر ہے. اور کبھی جلتی ہوئی مشالیں لے کر آئے. یہ شام غریبہ کا منظر ہے. اگر مدینے میں در فاطمہ نہ جلا ہوتا تو کربلا میں زینب کا خیمہ نہ جلتا. اس امت نے کیا انصاف کیا، کیا سلوک کیا، کیا رویہ رکھا ان مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے بالکل برخلاف. اللہ نے کہا ان کے اوپر اپنی جانیں قربان کرو تو انہوں نے ان مصطفیٰ کی جان لی. اللہ نے کہا ان کی راہ میں مال لٹاؤ تو لوگوں نے ان کا مال و اسباب چھین لیا. اور ابھی آپ نے مرثیہ سنا. میں کچھ اور مسائل پڑھنا چاہتا تھا مگر آپ نے مرثیہ اگر سنا ہے تو اس میں اسی مصطفیٰ گھرانے کا ایک ایسا خوب جوان کہ جس کو اللہ نے اپنے پہلے مصطفیٰ کی صورت عطا کی، جس کو مصطفیٰ کا ہم شکل بنایا، جس کو ہم شبیہ پیغمبر بنایا، وہ حسین کا کڑیل جوان، وہ علی اکبر جو حسین کے دل کی ٹھارس تھا، جو زینب کے کلیجے کی ٹھنڈک تھا، جو لیلا کے آنکھوں کی خنکی تھا، جو پورے بھرے ہوئے خانوادہ رسالت کی آبرو تھا، ان کی آرزو تھا. اس کو اس امت نے کس بے دردی کے ساتھ اپنے ظلم کا نشانہ بنایا. عزیزان گرامی، پوری شہادت، پوری جنگ، پوری رخصت، پورے بیان نہیں پڑھے جا سکتے مجلس میں. بس میں چاہوں گا کہ کچھ اتنے فقرے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ معال مجلس حاصل ہو جائے. آپ فرش عزا سے گریہ کرتے ہوئے اٹھیں. ہاں عزادارو، ذرا تصور کیجیے گا حسین کا اتنا حسین کڑیل جوان کہ جس کو دشمن اگر دیکھے تو کہے کہ چاند کا ٹکڑا ہے، جس کو دشمن چاند کا ٹکڑا کہے حسین کا دل اسے کیا کہتا ہوگا. اور وہ آیا حسین کی خدمت میں، بابا جان اب جینے سے جی تنگ ہوا جاتا ہے، بابا میدان کی اجازت دے دیجیے. حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اپنے لال کو اور ایک جملہ کہا، بیٹا میں کیسے اجازت دوں، کس دل سے اجازت دوں، تم میرے نانا کی تصویر ہو. جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہیں دیکھ کے اپنے دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا. اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر میں کس کو دیکھ کے اپنے نانا کی تصویر کو یاد کیا کروں گا. جناب علی اکبر نے اصرار کیا. امام حسین نے اجازت دے دی. حسین سے اجازت لے کر علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے. اپنے دادا کی طرح، اپنے بابا کی طرح، اپنے چچا کی طرح ایسی تلوار چلائی کہ الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اب آپ مجھے زیادہ شہادت نہیں پڑھنا ہے، بس ایک منظر پڑھنا ہے. آپ علی اکبر کی شجاعت کو ذہن میں رکھیں. علی اکبر امیر المومنین فاتح خیبر کا پوتا ہے، حسین جیسے شجاع کا بیٹا ہے، عباس جیسے چچا کا بھتیجا ہے. تو آپ کی شجاعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کے حملہ ور ہوئے تو حملہ کرتے کرتے آپ لشکر کے آخر تک پہنچ گئے. ادھر بھی لشکر ہے، دائیں جانب لشکر ہے، بائیں جانب لشکر ہے. لشکر کو چیرتے ہوئے علی اکبر چلے جا رہے ہیں. پشتوں کے پشتے لگا دیے کہ اسی اسنا میں کسی نے چھپ کر نیزے کا سینے پر ایسا وار کیا کہ وار تو اس نے نیزے کا کر دیا، لیکن جب نیزہ واپس لینا چاہا تو نیزے کا عصا آ گیا، پرچھی ٹوٹ کے اکبر کے کلیجے میں رہی. عزادارو ذرا آپ تصور کریں کتنا گہرا زخم ہوگا علی اکبر کے سینے میں. کیسے پسلیوں میں نیزے کی برچھی پھنسی ہوگی کہ ظالم نیزہ کھینچ رہا ہے، نیزے کا عصا نکل گیا مگر برچھی وہیں ٹوٹ کے رہ گئی. مگر اتنے گہرے زخم پر بھی علی اکبر نے اپنے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے علی اکبر اپنے پاپا کا آخری وقت تک خیال رکھتے رہے. علی اکبر کی آرزو یہ تھی کہ میرے بابا کو کوئی زحمت نہ ہو، میرے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہو. اکبر نے سوچا اگر بابا کو آواز دیتا
دیتا ہوں تو بابا آئیں گے، میرے سینے میں یہ بچی کا پھل دیکھیں گے، آنکھوں کا نور تو جا چکا ہے، چچا کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، آئے گا کیسے میرا بابا؟ لہذا اکبر نے چاہا کہ بابا کو تکلیف نہ دوں، بابا کو پکارا نہیں۔ علی اکبر نے کیا کیا؟ گھوڑے کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا۔ علی اکبر کہاں ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا لشکر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، ادھر لشکر ہے خیمہ باغ کے اور علی اکبر کے درمیان لشکروں کے دستے ہیں رکاوٹ بنے ہوئے۔ علی اکبر نے جب گھوڑے کی گردن میں باہوں کو ڈالا، گھوڑا اشارہ سمجھ گیا، گھوڑے نے اپنا رخ موڑا، گھوڑا چاہتا تھا کہ اکبر کو خیموں تک لے کے جائے، مگر جب اکبر کو گھوڑا واپس لے کے چلا تو لشکر کے درمیان سے گھوڑا آیا۔ اب جو لشکری تھے انہوں نے دیکھا اکبر گھوڑے کی گردن پر سینہ رکھے ہوئے لیٹے ہیں، ظالم آگے بڑھے تلواریں ہاتھوں میں، علی اکبر کی کمر پر تلواروں کے اتنے وار کیے، روایت میں یہ ہے کہ اکبر کا بدن زندگی میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تصور کریں اتنے سخت منزل پر بھی علی اکبر تلواریں کھاتے رہے، جسم زخمی ہوتا رہا مگر بابا کو نہیں پکارا۔ اتنے سخت لگے کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ ریاض القدس میں نے یہ روایت پڑھی، غور کریے گا۔ اب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے مگر بابا کو نہیں پکارا، ایڑیاں لگا رہے، اور یہ جو گھوڑا ہے نا یہ علی اکبر کے چاروں طرف پہرا دے رہا ہے، جتنا اس سے ممکن ہو رہا ہے دشمنوں کو روک رہا ہے، علی اکبر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہ جو ظالم ہے انہوں نے لمبے لمبے نیزے لے کر، طویل طویل بھالے لے کر علی اکبر کے چاروں طرف نرغہ کیا۔ تلوار والے آگے آئے، نیزوں والے آگے آئے، زمین پر گرے ہوئے اکبر کے اوپر تلواروں کے بعد خنجروں کے بعد، مگر اکبر بابا کو نہیں پکارتے۔ روایت میں یہ ہے ایک ظالم آگے بڑھا، ایک طویل نیزہ ہاتھ میں تھا، اکبر کے قریب آیا، اتنی طاقت سے اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا، اکبر تڑپ گئے، آواز دی یا بتا علیکہ منی السلام، حسین مقتل کی طرف دوڑے، این علی این بنیا این علی این بنیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره مات من حسين